بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکافل کانسیپٹ اینڈ پریکٹسز، تکافل کی شرعی بنیادیں اور عملی صورتیں۔ ہم تکافل کی شرعی بنیادیں اور عملی صورتوں کے سیشن کے 5ویں اور آخری حصے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تکافل کے اس پارٹ میں ہم اب تک جو ڈسکس کیا گیا اس کو بنیاد بنا کے تکافل اور انشورنس میں بنیادی فرق کو بیان کریں گے انشاءاللہ سبحانہ وتعالی۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ تکافل کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، بات ایک ہی ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے، ایک مسکنسیپشن ہے۔ اس کی بنیادی وجہ انشورنس اور تکافل کے معاملے اور کانٹریکٹ کی عملی جہت اور عملی طریقہ کار کو شریعت کے اصولوں کے مطابق نہ سمجھنا ہے۔ تکافل اور انشورنس کے نظام کا بنیادی تصور تعاون اور ایک دوسرے کا مالی مشکلات میں ساتھ دینے کا ہے۔ اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بتا چکے کہ اس میں تکافل اور انشورنس دونوں ہی درست اور ٹھیک ہیں، بلکہ یہ تصور شریعت کی نگاہ میں قابل تحسین ہے۔ البتہ تکافل اور انشورنس کے عملی طریقہ کار میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آئندہ سلائیڈ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مسکنسیپشن کہ کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو بات ایک ہی ہے، غلط ہے، کیونکہ انشورنس اور تکافل کے عملی طریقہ کار میں بہت سے فرق ہیں۔ ان میں کچھ کو آئندہ سلائیڈز میں بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا فرق انشورنس اور تکافل میں، پہلا بنیادی فرق عقد اور معاملے میں ہے۔ انشورنس عقد معاوضہ ہے، کوموٹیٹو کانٹریکٹ ہے، لہذا ہم انشورنس کو شریعت کے عقد معاوضہ سے متعلق جو اصول ہیں ان پر پرکھیں گے، جبکہ تکافل وقف فنڈ کی حد تک عقد تبرع ہے، لہذا ہم تکافل کو عقد تبرع کے لیے طے کردہ شریعت کے اصولوں پر پرکھیں گے۔ اس سیشن کے چوتھے حصے میں تفصیل سے بتایا گیا کہ انشورنس کرنسی کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اور کرنسی کی خرید و فروخت کی شرائط پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس معاملے میں سود، غرر اور جوئے جیسی بنیادی خرابیاں پائی جاتی ہیں، جو کہ اس معاملے کو، اس کانٹریکٹ کو شریعت کی نگاہ میں ناجائز بنا دیتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کے بنیادی دو حل ممکن ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ انشورنس میں کرنسی کی خرید و فروخت کی تمام شرائط پوری کی جائیں، مثال کے طور پر پریمیم اور کلیم دونوں طرف کرنسی کی مقدار، اماؤنٹ کو برابر ہونا چاہیے وغیرہ۔ اب اگر دونوں طرف مقدار برابر کر دی جائے تو پھر انشورنس کا بنیادی مقصد امداد اور تعاون پورا نہیں ہوگا، لہذا یہ حل مقصد کے حصول کے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ دوسرا حل یہ ہو سکتا ہے کہ انشورنس کے کانٹریکٹ کے عقد معاوضہ سے نکال کر عقد تبرع میں تبدیل کر دیا جائے۔ اسی حل کو تکافل میں اپنایا گیا ہے۔ اس کے لیے وقف فنڈ قائم کر کے کمپنی کی ملکیت کو ختم کر کے ایک تبرع کانٹریکٹ کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے تکافل میں سود، غرر اور قمار جیسی خرابیاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ ان تینوں میں ایک بنیادی شرط ہے، یہ تینوں عقد معاوضہ میں پائی جاتی ہیں، جبکہ تکافل عقد تبرع ہے، لہذا تکافل میں یہ تینوں خرابیاں موجود نہیں ہیں۔ دوسرا بنیادی فرق انشورنس اور تکافل میں حکمت عملی اور اسٹریٹجی کا ہے۔ انشورنس میں فنڈ کی مالک کمپنی ہوتی ہے، جبکہ تکافل میں وقف فنڈ ہے، جس کی نہ تو کمپنی مالک ہوتی ہے اور نہ ہی پالیسی ہولڈر۔ تو انشورنس میں پالیسی ہولڈرز اپنا رسک اور نقصان کمپنی کی طرف منتقل کرتے ہیں، جبکہ تکافل میں تمام شرکاء اپنا رسک کو وقف فنڈ پر ڈالتے ہیں، اور وقف فنڈ کے ذریعے وہ سب شرکاء ایک دوسرے کے رسک کو ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا فرق انشورنس کو دیے جانے والے پریمیم اور تکافل کو دیے جانے والے عطیات اور ڈونیشن میں ہے، کنٹریبیوشن میں ہے۔ وقف کو دیے جانے والے عطیات، کنٹریبیوشن کا وقف فنڈ مالک ہوتا ہے، کمپنی اس کی مالک نہیں ہوتی، جبکہ پالیسی ہولڈر کی طرف سے کمپنی کو دی جانے والے پریمیم کی مالک انشورنس کمپنی ہوتی ہے، وہ کلائنٹ وہ مالک نہیں رہتے۔ چوتھا بنیادی فرق یہ ہے کہ سرمایہ کاری میں تکافل میں شریعت کے مطابق سرمایہ کاری کی جاتی ہے، جبکہ انشورنس میں عام طور پہ کسی شرعی پابندی کی بغیر ایکویٹی اور قرض میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے، جس کی تفصیل پچھلے حصے میں گزر چکی ہے۔ پانچواں بنیادی فرق انڈر رائٹنگ اور پروفٹ کا ہے۔ اسے آپ چوکیداری کا منافع بھی کہتے ہیں، جیسے کہ ہم اس سیشن کے دوسرے حصے میں ڈسکس کیا کہ وقف فنڈ میں جو رقم کلیم، وکالہ فی وغیرہ کی ادائیگی، ریزرو رکھنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد باقی بچنے والی رقم کو چیریٹی اور گفٹ میں دیا جاتا ہے، جبکہ انشورنس میں کلیمز کی ادائیگی، ریزرو رکھنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو رقم باقی بچتی ہے اسے وہ انڈر رائٹنگ پروفٹ کے طور پر کمپنی کے مالکان میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔
छठा फ़र्क री तकाफुल से कॉन्ट्रैक्ट वक्फ फंड करता है, लिहाजा री तकाफुल से मिलने वाला कमीशन, क्लेम्स और सरप्लस यानी इजाफी रकम सब वक्फ फंड की मिल्कियत में जाते हैं और तकाफुल कंपनी इन रकूम की मालिक नहीं होती, जबकि इंश्योरेंस में री इंश्योरेंस से मिलने वाला क्लेम, कमीशन और इजाफी रकम सब इंश्योरेंस कंपनी की मिल्कियत शुमार होते हैं। सातवां फ़र्क अंडर राइटिंग पॉलिसी यानी किसको तकाफुल की कवरेज फराम करनी है और किसको तकाफुल की कवरेज फराम नहीं करनी। इसमें तकाफुल में जहां अंडर राइटिंग के बुनियादी उसूल व दवाबित का ख्याल रखा जाता है, वहां हलाल हराम का भी ख्याल रखा जाता है। मुकम्मल हराम कमाई वाले फ़र्द को तकाफुल के वक्फ फंड से कवरेज नहीं दी जाती, जबकि इंश्योरेंस में अंडर राइटिंग के बुनियादी उसूलों के अलावा हलाल हराम में किसी भी तरह की तमीज़ नहीं की जाती। यही वजह है कि शराब खाने और सूदी बैंक को इंश्योरेंस तहफ़्फ़ुज़ फराम कर सकती है, प्रोटेक्शन दे सकती है, जबकि तकाफुल इन दोनों को प्रोटेक्शन और तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं करता। आठवां बुनियादी फ़र्क तकाफुल में क्लेम्स की अदायगी वक्फ फंड से की जाती है, जबकि इंश्योरेंस में क्लेम्स की अदायगी इंश्योरेंस अपने कन्वेंशनल फंड से करती है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट की नौइयत में फ़र्क आता है, जैसा कि पहले फ़र्क में डिस्कस किया गया। नौवां बुनियादी फ़र्क तकाफुल में क्लेम्स, वकाला फ़ीस, रिज़र्व यानी एहतियाती में रकम रखने और कर्ज़ की अदायगी के बाद जो रकम बचती है उसे सरप्लस और इजाफी रकम कहा जाता है। इसमें से कुछ हिस्सा तो चैरिटी और खैराती कामों में खर्च किया जाता है और कुछ हिस्से को वक्फ फंड के मेंबरान में बतौर गिफ्ट दिया जा सकता है, जबकि इंश्योरेंस में जैसे अभी डिस्कस किया गया, इस पैसे को बतौर अंडर राइटिंग प्रॉफिट कंपनी के मालिकान में तकसीम कर दिया जाता है। वक्फ फंड में नुकसान और कमी की सूरत में कंपनी क्लेम्स की अदायगी के लिए कर्ज हसना फराम करती है, जैसा कि हमने तफसील से इस सेशन के दूसरे हिस्से में बयान किया, और बाद में कंपनी सिर्फ अपना कर्ज बगैर किसी सूद के वसूल करती है, जबकि इंश्योरेंस कंपनी में इस कर्ज पर सूद भी वसूल किया जाता है। 11 फ़र्क और आखिरी फ़र्क, हर तकाफुल निज़ाम का शरिया बोर्ड, शरिया एडवाइज़र एक बुनियादी हिस्सा होता है, जो कि कंपनी की तमाम तर सरमायाकारी और गैर सरमायाकारी की सरगर्मियों की निगरानी करता है। शरिया एडवाइज़र की मौजूदगी जहां शरिया एतबार से ज़रूरी है, वहां मुल्की कानून भी तकाफुल कंपनी को शरिया एडवाइज़र रखने और उसकी हिदायत पर अमल करने का पाबंद करता है, जबकि इंश्योरेंस कंपनी में ना तो इस तरह की कोई निगरानी का कोई वजूद है और ना ही इससे मुताल्लिक कोई कानून।